أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں کہ ان کا حشر کیسے ہونا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ محبت کرتے ہیں پھر انہی کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں، اور جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے تھا، اللہ کے حقوق جو ہیں جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے تھے، وہ ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے وہ کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا حشر بہت برا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیتے کہ اللہ کے پاس ساری جتنی قوت اور طاقت ہے سب اللہ کی ہی ہے، اور اللہ کا عذاب بھی اتنا شدید ہے، جب یہ سب کچھ ان ظالموں کو پتہ چل جاتا تو یہ کبھی بھی یہ ظلم نہ کرتے، کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ نہ کرتے۔ گویا یہ صرف دنیا جو آزمائش کا ایک میدان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ یہ پک اینڈ چوز والی دنیا ہے۔ بندے کے لیے دو راستے موجود ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو۔ اسی طرح قبر میں بھی جب بندہ مر جائے گا تو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے۔ تو نیک اعمال کرتا تو تیرے لیے یہ جنت تھی، اور تو نے برے اعمال کیے تو تیرے لیے یہ دوزخ ہے۔ اور اسی طرح سے بندے کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جو اعمال وہ کر چکا ہوتا ہے اس کی بھی جھلک اس کو دکھائی جاتی ہے جب اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو گویا یہ بہت بڑا سبق ہے جو اس آیت میں ہم پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یتخذ، جنہوں نے بنا لیا ہے، جنہوں نے پکڑ لیا ہے، جنہوں نے قائم کر لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، شریک، یعنی جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کر لیا ہے، یعنی اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیول پر لے آئے کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا بنا لیا، اس کو شریک بنا لیا۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اس مقام پر لے آئے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ ان کو اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگ گئے۔ اسی طرح سے مشرکین کو دیکھو تو مشرکین مکہ اور وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کر کے ان کو وہ مقام دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کا، استغفر اللہ، اتنا وہ شرک میں آگے بڑھ گئے تھے۔ اسی طرح سے کچھ جو لوگ شرک آفاقی یعنی کہ بت پرستی، اور کچھ لوگ
جو درختوں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، حتیٰ کہ انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ جانوروں کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، تو جانوروں کے پیشاب تک ہی پی جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح کے لوگ ہیں، یعنی کہ وہ کس طرح کے لوگوں نے کس طرح کے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، یعنی جس طرح کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے وہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یتخذوا، جنہوں نے بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، شریک، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، یعنی ان سے محبت اس طرح کرتے ہیں، ان کا حکم ایسے مانتے ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، تو ان کے ساتھ اتنا تعلق رکھتے ہیں جو کہ اللہ سے رکھنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے آگے کہ کچھ اور لوگ، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد، وہ شدید ترین، حبن، محبت رکھتے ہیں، للہ، اللہ کے ساتھ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت رکھتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایمان والے اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب آگے ان لوگوں کے لیے وہی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اگر وہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں اور کاش وہ لوگ، یَرَى الَّذِينَ، وہ لوگ جان لیتے، ظَلَمُوا، یعنی وہ جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اِذْ، اگر، یرونا، دیکھ لیتے، عذاب کو، یعنی اللہ نے جو عذاب آگے دینا ہے، اگر وہ دیکھ لیتے، ان القوت، ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ قوت تمام کی تمام للہ، اللہ کے لیے، جمیہ کا مطلب ساری کی ساری، یعنی ساری کی ساری طاقت اور قوت اللہ کی ہے، نہ امریکہ کی ہے، نہ روس کی ہے، نہ کسی بندے کی ہے، نہ فرعون کی ہے، نہ نمرود کی ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، کسی بندے کی، کسی انسان کی، نہ کسی اور ہستی کی کوئی طاقت ہے، من جملہ طاقت ساری ہے تو اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کو یہ پتہ چل جاتا، اگر یہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا، تو وہ ان اللہ، اور یہ کہ اللہ فرماتا ہے یہ کہ اللہ کا جو ہے نا عذاب، ان اللہ شدید العذاب، اور اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یعنی اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، اور جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا، اور اگر ظالم وہ دیکھیں جب اللہ کا عذاب ان کو دکھائی دے گا تو جان لیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ ساری طاقت اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ترین ہے، بڑا سخت عذاب ہے، لیکن اس وقت ان کو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تو یہاں ہے۔ تو یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سبق دیا ہے، بہت بڑا لیسن ہمارے لیے اس میں موجود ہے، جبکہ پچھلی آیت جو تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا تھا کہ جو ہے نا اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمائی ہے، اور اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، دن رات کا آنا جانا، کشتیوں کا دریا میں چلنا، آسمان سے پانی کا زمین پر نازل ہونا، اور زمین جو مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کرنا، اور ہر قسم کے جانوروں کا زمین پہ پھیلانا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا
آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہونا اور اللہ کی فرما برداری میں جہاں حکم ہو وہاں بارش برسا دینا، یہ سب نشانیاں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو بیان کر رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اتنا کچھ بتا کے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو اتنا عقل نہ آئی کہ وہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر پھر بھی وہ دوسروں کو معبود بنا لیا انہوں نے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود بنا لیا، ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ہر وہ چیز دیکھیں نا، ہر وہ چیز جو اللہ کی محبت کو غافل کر دے، یعنی بندہ جو ہے اس کو اللہ کی محبت سے غافل کر دے، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی محبت سے غافل کر دے وہ باطل ہے، وہ شرک ہے، اور وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ وہ بت بھی ہو سکتا ہے جس کی پوجا کرتا ہے بندہ، اس سے سب کچھ مانتا ہے، اسی کی ہو کے اسی کے پیچھے رہتا ہے، اسی کو سجدہ کرتا ہے، اسی کو کہتا ہے یہ سب کچھ ہے میرا۔ وہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کا مالک جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں مسلمان ہوں، میرا اللہ مالک ہے، وہ جو کچھ کہا ہے اس نے میں نے وہ کرنا ہے۔ نہیں، جو پیسے دے رہا ہے، چند دن کی جو جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اس کو دیکھتا ہے یہی میرا، وہ جو کہتا ہے چاہے وہ گمراہ ہے جیسا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس کا خدا وہی ہوتا ہے، تو اس نے اپنا معبود اس کو بنا لیا۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا معبود مال و دولت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے نا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، یہ جدھر سے بھی ہے حرام ہے حلال ہے بس آنا چاہیے، کچھ بھی ہے ان کے لیے پیسہ دولت یہ سب کچھ یہ کیا ہے، ان کا خدا ہے۔ اب فری میسن کو لے لیں، اب اسی طرح سے اور بہت ساری دنیا میں ایسوسیشنیں تک بنی ہوئی ہیں، اور بعض لوگ بذات خود ایسا اسی دولت کو، مال و دولت کو ہی اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد ہی ان کا خدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اولاد کے لیے ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو کہ نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرتے ہیں وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے لیے سب کچھ کر چھوڑتے ہیں۔ تو اس وقت ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس کا حکم کیا تھا، میں نے کیا کرنا تھا۔ اسی طرح بعض لوگ بیوی کے اتنے رن مرید ہو جاتے ہیں کہ وہ جو بیوی جو کہتی ہے اس کے پیچھے چڑھ پڑتے ہیں، اور بیوی جو ہوتی ہے وہ خامند کی ہو جاتی ہے، جب وہ خامند جو کہے بس کرتے جاؤ، نہ اس کو اللہ کا ہوش ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا کیا شریعت میرے ساتھ کیا تقاضا کرتی ہے۔ اور اللہ کی محبت جو سب سے بڑھ کر ہے، جو اللہ کی محبت میں بندہ جو ہے وہ اس کو جب چھوڑ کر ان چیزوں کی محبت میں، مال و دولت کی محبت میں، اپنے جاب کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، بیوی و تو خامند کی محبت میں، اسی طرح سے رشتہ دار دوست احباب یا دوسروں کی کسی کی محبت میں جب بندہ آگے چڑھ جاتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے تو اس کی محبت کا ریفلیکشن پورا عکس اپنے اندر پاتا ہے، اپنے آپ کو بھی اسی کے مطابق بنا لیتا ہے یا بنا لیتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی اسی کی طرح ہو جاؤں، وہ میرا آئیڈیل ہے، وہ میرا سب کچھ ہے، بس میں اسی کی طرح ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو اسلام کہاں گیا پھر؟ تو بندے کا تو آئیڈیل تو ہے، وہ سب سے آئیڈیل جو ہے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ ان کی کاپی بنیں گے تو اللہ کو پیارے لگیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات جو ہیں عورتوں کے لیے، تو وہ بنیں گے تو پھر بات بنے گی نا۔ اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا نفس اور ان کی خواہش جو ہے وہ ان کا خدا ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو نفس کہتا ہے، جو نفس خواہش کرتا ہے، بس
वही बस वो खुदा है। उसके पास नफ्स की ख्वाहिश के पीछे, चाहे वो नफ्स इल्म हो, इल्म हासिल करो, अल्लाह ये नहीं है कि अल्लाह के लिए नहीं, बस इल्म हासिल करो, चाहे बुरा अच्छा जो भी है, ये पीएचडी कर लो, पोस्ट डॉक्टरेट कर लो, फलां कर लो, ये कर लो, पता कख नहीं है दीन का। और ये जो है ना, ये सारा इल्म होता जाए, इसमें बड़े आप आलिम फाजिल बन जाए, दुनिया में आपकी जो है ना सिक्का माना जाए, आपकी पोजीशन बड़ी आला हो जाए, लेकिन आप कौन होंगे? आप नफ्स परस्त होंगे। नफ्स आपका खुदा है, और इल्म जो है वो आपके नफ्स की ख्वाहिश है। ख्वाहिश को आपने खुदा बना लिया। इसी तरह बाज़ लोग होते हैं, किसी फ़न को, किसी हुनर को अपना खुदा बना लेते हैं, उसके पीछे इतना पड़ जाते हैं, ना नमाज का होश है, ना दीन का होश है, ना रोज़े का होश है, ना बाकी जो शरीयत के तकाजे हैं वो पूरे हो रहे हैं, ना अल्लाह की मोहब्बत। यही होती है ना कि अल्लाह की मोहब्बत आती है तो फिर अल्लाह के दीन के साथ मोहब्बत होती है, फिर बंदा सब कुछ वही कुछ करने लग जाता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। और अगर बंदा जिद पर ही अड़ा रहता है तो फिर वो यहूदियों की तरह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखे ना, यहूदी जिद पर ही अड़े रहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से क्यों नहीं आए, ये बनी इस्माइल से क्यों आ गए। जिद, अंदर से वो सब कुछ मानते थे कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच है और इनका दीन सच है और हमें दीन कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन जिद था। और जिद ने जो है ना उनको तबाह करके रख दिया। उनका खुदा यही जिद था, और जिद उनका माबूद बना, जिसकी वजह से वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से रह गए और तबाह हुए। शैतान है वो ख्वाहिशात पैदा कराता है बंदे में। क़यामत के दिन भी शैतान बंदों से कहेगा क़यामत अल्लाह के सामने कि मैंने तो आप लोगों को बरगलाया तो नहीं था, मैंने आपको कोई ज़ोर तो नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ आपको इरादा एक परसुएड किया था, एक ख्वाहिश दिलाई थी, आपको ख्याल दिलाया था कि ये कर लो, तो तुमने खुद किया था, मैंने तो नहीं करवाया था आपसे, आपने अपने आज़ा को खुद इस्तेमाल किया था। तो शैतान जो है वो भी क़यामत के दिन बंदे से हट जाएगा और बंदा खुद ही अल्लाह के सामने जवाब देगा, जिसने शैतानी ख्वाहिशात को ही अपना खुदा बना लिया। अब यूरोप के अंदर यहाँ पर एक ऐसा फ़िरका पैदा हो चुका है जो शैतानी फ़िरका कहलाता है, वो इबलीस का फ़िरका है। और वो ये कहते हैं कि वो सजदा भी उसी को करते हैं, और इबलीस जो है वो कहते हैं वो उनसे मिलने भी आता होता है। तो वो इस तरह के लोग हैं, तो वो ख्वाहिशात शैतानी पर जी अमल करते हैं, तो उनका खुदा शैतान ही होता है। इसी तरह बाज़ लोग चाँद सूरज और इनकी पूजा करने वाले जो होते हैं तो वो अब भी मौजूद है मुख्तलिफ जगहों पे। अगर पता चलेगा दुनिया में, ज़रा गौर करें, ज़रा देखें, रिसर्च करें, मालूम हो जाएंगे। इसी तरह बाज़ लोग जानवरों तक की पूजा करते हैं। इवन आप देख लें आपके इंडिया में जो लोग हैं, जो जो बुत परस्त हैं, फिर भी वो जानवर गाय को अपना खुदा तक मानते हैं और उसका पेशाब तक पीते हैं, और वो उसको, उनके लिए ये मुतबर्रिक है। ये है आप खुद सोचें कि ये जो है ना, इसमें क्या साइंस ने अब साबित कर दिया है कि पेशाब जो है वो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन फिर भी वो उसको मुतबर्रिक समझ कर पी जाते हैं। ये क्या है? हालांकि इस अक्ल होने के बावजूद भी बंदा वो काम कर रहा है जो नफ्स परस्ती है, जो नफ्स चाह रहा है, ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करने के लिए बंदा ये सब कुछ कर रहा है। अगर इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया था यहाँ पर कि एक कुरान पाक में जो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज इज यराउन अल अजाबा, अगर ये अजाब को देख लेते, यानी ये इन जालिमों के बारे में, वलाउ यरल लजीन ज़ालमू इज यराउन अल अजाबा अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया व अन्नल्लाह शदीदुल अजाब। अगर ये देख लेते ना अजाब को, अल्लाह की ताकत को, कुदरत को देख लेते, तो फिर किसी को ना शरीक बनाते, ना किसी से मोहब्बत करते, ना किसी से ताल्लुक़ रखते सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह से दूर करने वाली हर चीज़ जो है वो बंदे के लिए शिरक है, क्योंकि शिरक वो चीज़ है जो अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ है। इसलिए जो है, जो अल्लाह के करीब करने वाली चीज़ है वो रहमत रब्बी है, और जो अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ है वो शिरक है। और अल्लाह ताला जो है, हत्ता कि इस चीज़ को भी पसंद नहीं फरमाता अल्लाह ताला कि अल्लाह के सिवा किसी और से मोहब्बत की जाए। अल्लाह फरमाता है मोहब्बत करो तो मेरे साथ ही करो, और
محبت جب اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ دراصل اللہ کی ہی محبت ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، کل ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں کو فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا عقیدہ بنا دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین، شریعت کے مطابق عمل، قرآن و سنت جو ہے وہ بندے کے لیے ہر وقت وہی سامنے ہو اور اس کے اوپر عمل ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے پھر وہ اللہ کی محبت بن جاتی ہے۔ اور جو نفس پرست ہوتے ہیں، جو نفس پرست ہی ہوتے ہیں، جو مال و دولت نفس کی خواہش ہے، اولاد نفس کی خواہش ہے، بیوی نفس کی خواہش ہے، سیکشول جذبات نفس کی خواہش ہیں، کھانے پینے کے چسکے نفس کی خواہش ہیں، حلال حرام کی پہچان نہ ہونا، جب مرضی آئے کرو کھاؤ پیو، یہ سب نفس کی خواہش ہے۔ نفس جو ہے بندے کا بت اور بری چیزوں کی طرف لگاتا ہے، اور بعض لوگ نفس کی خواہش پر علم کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، بعض نفس کی خواہش پر فن کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کے لیے وہ معبود کا، خدا کا، وہ ان کے لیے موجب بن جاتی ہیں، وہی اس کو سمجھ پاتے ہیں وہ، اس لیے وہ ان کی نفس کی خواہشات ہی ہوتی ہیں جن کے پیچھے وہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے بندہ۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں سورۃ جاسیہ آیت نمبر 23 میں، آفر آیت من اتخذ الہہ ہاواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے آفر آیت، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ، اس بندے کو جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا خدا، ہاواہ، اپنی خواہشوں کو، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کے پاس علم بھی تھا، علم ہونے کے باوجود اس نے یہ کام کیا، تو پھر اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے کان پر بھی مہر لگا دیتا ہے، اس کو پھر اچھی باتیں سنی بھی نہیں جاتی۔ وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر بھی مہر آ جاتی ہے کہ دل پر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا، دل ایمان سے خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے غشاوہ، پردہ آ جاتا ہے، نہ اس کو حلال حرام کا پتہ چلتا ہے، نہ اچھی باتوں کا، نیک باتوں کا، نہ برائیوں کا، نہ گناہ کا، اور نہ نیکی کا، اور سب برابر ہو جاتا ہے، حلال حرام سب ایک۔ تو اس طرح کی حالت کا پردہ اس کی آنکھوں پہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی حالت ہو جائے تو وہ خواہش نفس والا بندہ جس نے اپنی نفس کو ہی اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کی حالت یہ ہوتی ہے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے؟ افلا تذکرون، کیا اس کا تذکرہ نہیں کرتے آپ؟ اسی طرح دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں درہم دینار کے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے درہم دینار کا بندہ تباہ ہو گیا، جس نے درہم دینار پاؤنڈ ڈالر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ نماز کا ہوش ہے، نہ اولاد کا ہوش ہے، نہ کسی اور چیز کا ہوش ہے، باریوں پہ باریاں لگ رہی ہیں کہ ایک ٹائم ختم ہوتا ہے دوسرا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اب اوور ٹائم لگ رہے ہیں، نہ ہوش ہے، نہ اپنی صحت کا ہوش ہے، نہ کسی چیز کا، بس پیسہ کماؤ، یہ جس نے اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ پورے خاندانوں کو پالنا ہے اس نے۔ تو اپنا پال پہلے اپنے آپ کو، اللہ کے بندے، تجھ سے تو تیرا ہی پوچھا جانا ہے، یا تیرے اوپر ذمہ داری تیری اولاد کی، بال بچوں کی ہے، بس باقی تو تیرے پاس، اگر سب سے بڑی ذمہ داری بندے کے اوپر جو ہے وہ خود نفس اور ماں باپ، اس کے بعد بیوی بچے، اس کے بعد رشتہ دار، باقی اگر وہ بندے کے پاس ہوتا جا رہے فالتو تو صلہ رحمی کرے، اگر اس کے پاس نہیں ہوتا تو پھر نہ کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیکہ لے لے سب کا، میں بھی وہ اپنی بیوی والے جو ہے وہ کہتے ہیں جی میرے بیوی کے جو پیچھے سارے بے کے جو ان کو بھی کھلاؤ جی، میں ادھر خامد کا جو ہے پیچھے ان کو بھی سب کھلاؤ پچاؤ، یہ تو غلط ہے، یہ تو شریعت نہیں ہے نا، یہ تو بندہ تباہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ تو اس لیے شریعت جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ نفس کا خواہش کو ختم کر، اتنا کما جس سے تیری ضرورت پوری ہو، بس ضرورت پوری کر، اور اس کے بعد اللہ سے رابطہ کر، اللہ کا جو حکم ہے اس کو نہ ٹال، اور یہ جو ہے شریعت اور اسلام کی جو بات ہے، اگر مسلمان بنائے، کلمہ پڑھائے تو پورا کر۔ قیامت کے دن کفار سے کہا جائے گا جہنم میں جانے کا، وہ انکار کر دیں گے، لیکن جب مومنین سے کہا جائے گا وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن
انہیں پھر عرش کے نیچے سے حکم جب ہوگا، ندا آئے گی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہیں، تو پھر وہ ان کو اللہ روک لے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کو پکڑ پکڑ کر اور بڑے غضبناک طریقے سے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، فرشتے جو ہیں وہ ان کو اس میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کا تقاضا کرتا ہے، محبت کا تقاضا حق ہے، کیونکہ مالک اس نے پیدا کیا ہے، محبت بھی اسی کے ساتھ ہونی چاہیے، تعلق اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت توبہ میں 24 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ فرماتا ہے ان کو بتا دو لوگوں کو کہ اگر تمہارے جو ماں باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، تمہارا کنبہ ہے، خاندان ہے، تمہاری کمائی کا مال ہے، اور یا تمہارے سودا اور بزنس اور ایسی چیزیں جن کا تمہیں خطرہ ہے کہ نقصان میں ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے تم ادھر نہیں آتے اللہ کی طرف، تو ان کے خطرے میں پڑے رہتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکان ہیں، ان سب کو چھوڑنے کا تمہارا دل ہی نہیں کرتا، اس وجہ سے تم جو ہے یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی راہ میں لڑنے سے اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں، تو پھر دیکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو گویا اس میں بڑا مکمل بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ چیزیں جو ہے نا، جو دنیا کی یہ سب چیزیں جو ہیں بندے کو اللہ سے جدا کرتی ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر سکتے تھے، سائنٹیفک ترقی اس وقت بھی ہو سکتی تھی، یہ جتنا کچھ اب ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر ہو سکتی تھی، لیکن کیوں سادگی کو رواج دیا؟ کیونکہ پتہ تھا کہ یہ چیزیں جب آتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف جو تعلق ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر بندے کے ساتھ جو تعلق فون کا ہے، ٹیلی فون کا اور انٹرنیٹ کا، ٹیلی فون کا، ان کا یہ تعلق اللہ سے بڑھ گیا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں کہ بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ خود دیکھیں۔ تو اس لیے دیکھیں آپ اسی طرح کی چیزیں اب عیاش پرست ہے، ہر گھر میں ہر چیز ملتی ہے، فریج ہے، اب ٹی وی ہے، مختلف چیزیں ہیں، اب بندہ اللہ سے تو رابطہ ختم ہو گیا نا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو رواج دیا کہ وہ فرمایا انہوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ حقوق اللہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اللہ کی بجائے اپنے مصنوعی معبود کی عبادت کرنے والے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والے وہ ایسے ہیں جو اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتے، ذمہ دار لوگ نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے ان کو فرمایا یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو پہلا حق بندے پر اللہ سے محبت کرنا ہے، سب سے بڑھ کر اپنے معبود حقیقی سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے کا حق ہے۔ اور بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا دوسرے، وہ حق دوسرے کو دے دیتا ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جب دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے سب کچھ ہو جاتے ہیں، سارا حق اس کو دے دیتے ہیں، تو وہ اللہ کا کوئی حق ہے نہیں، محبت ساری اس کی ہے، بس اس کے پیچھے پڑا رہتے ہیں، ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ بعض بندے اپنی زندگی کا کافی عرصہ اس فضول محبتوں کی طرف پڑھ کر وہاں گزار دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ اللہ کی محبت جو کہ حقیقی محبت ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو نہ خالق کو مالک پکارتے ہیں، اور بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سامنے اللہ ظاہر و باطن جو ہے اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو اوامر و نہیں ہیں، یعنی جو حکم کرنے، جو کام کرنے کے ہیں یا جو نہیں کرنے کے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق کرنی چاہیے، جو حلال حرام کے پیمانے اللہ نے بنائے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، جو حلال ہے وہ حلال، اس کو جو حرام ہے حرام، اور جو فرائض واجبات ہیں ان کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، اور انصاف اللہ پسند کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے نا، تبھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا الہی جو ہے اس پر بندہ متمکن ہو سکتا ہے، جب توکل اختیار کرتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، تبھی کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل کر لے۔ اگر کوئی اور چیز بندے کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لے جو اللہ کے لیے ہے، تو وہ تو ختم ہو گیا، اس کے لیے اللہ تو نہ رہا، وہ تو اللہ اس کا وہ ہو گیا جس کے لیے اس نے اپنا
مرتبہ اور مقام جس کو دے دیا اس نے، تو وہ اس کا خدا ہو گیا، تو اللہ سے تو رابطہ ختم ہو گیا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، حالانکہ پیدا ہی تو اللہ اس اکیلے نے کیا ہے۔ پھر فرمایا ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے معمور ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور کی محبت کو اپنے اندر داخل نہیں کرتے، اور نہ کسی اور سے اس کی التجا کرتے ہیں، اور نہ وہ دوسروں کی طرف جھکتے ہیں، اور نہ وہ اس پاک ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو بخاری مسلم میں موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ان کی شان ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر مشرکین کو یہ کامل ایمان ہو جائے کہ قدرت اور طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو وہ کبھی بھی برے کام نہ کریں اور کبھی بھی کسی کے ساتھ محبت نہ کریں، بلکہ اللہ کے ہی ہو کر رہ جائیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ شیطان بھی قیامت والے دن، میں نے عرض کیا کہ بول پڑے گا کہ اللہ کا وعدہ جو سچا ہے، کہ وہ بھی کہے گا میں سبز باغ دکھایا کرتا تھا لیکن یہ سب دھوکا تھا، تو تمہیں میں نے خود کروایا تو نہیں تھا، یہ تم نے خود کیا تھا، میں تو صرف پرسویڈ کیا تھا، موٹیویٹ کیا تھا، اشارہ کیا تھا، تمہارا ذہن بنایا تھا، لیکن تم نے عمل تو خود کیا تھا نا۔ تو ایسے لوگ جو شیطان اور نفس کے حکم پر چلنے والے ہیں، یا جو بت پرست ہیں، یا جن کے خدا اور ہیں، اللہ کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اور تو پھر ان کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ راکھ کی طرح ہوتے ہیں، ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال ریت کی طرح ہوتے ہیں، دور سے وہ پانی نظر آتا ہے لیکن قریب جا کے دیکھو تو وہ ریت ہوتی ہے، گویا دھوکا ہوتا ہے، ان کو دھوکا نظر آتا ہے، اعمال ان کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اندر ساری ریت ہی ریت ہوتی ہے، مطلب بیکار ہوتے ہیں۔ اصل بات جو ہوتی ہے نا، صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہے، صحبت عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور پھر صحبت ہی اللہ سے دور کرا کے کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے برابر لا کھڑا کرتی ہے، اس کی چاہت اور محبت ذہن و عقل پر چھا جاتی ہے اور بندہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ صحبت اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی صحبت اگر اختیار کرے تو پھر بندہ اللہ سے کٹ نہیں سکتا، ورنہ تو وہ اس طرح کٹ جاتا ہے جس طرح ریل گاڑی کا چھکڑا ہوتا ہے نا، کیریج جو ہوتا ہے، وہ اس کو اگر انجن سے آپ علیحدہ کر دیں تو وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ تو نہیں جائے گا نا، وہ منزل پر تو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ اسی حالت کا ہوگی، یہ حالت اسی بندے کی ہوگی جو نفس پرست اور اپنی مرضی کرتا ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مان کر اللہ سے رابطہ ختم کیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر نعوذ باللہ اللہ سے تعلق ختم کیا، اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر اللہ سے تعلق ختم کیا، اور کچھ لوگوں نے بتوں کو پوجا کر کے، اور کچھ لوگوں نے درختوں اور اللہ کی مخلوق ستارے اور سورج چاند ان چیزوں کو اپنا خدا بنا کر اور اللہ سے رابطہ ختم کیا۔ تو ان لوگوں کے رابطے جب اللہ سے ختم، شریک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ ختم، تو ان کے لیے میٹھا پانی ہے۔ میٹھا پانی کیا ہوتا ہے؟ یہ عذاب جو لفظ ہے نا، عذاب لفظ عذب سے بنا ہے، عذب کا مطلب ہوتا ہے میٹھا پانی، تو گویا یہ ان گناہوں کی پیاس کو بجھائے گا قیامت کے دن۔ یہ عذاب جو ہے یعنی میٹھا پانی ان لوگوں کے گناہوں کی عذاب کو بجھائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ یعنی جس محبت کا شرک شریعت حکم دیتی ہے، یعنی جس کی محبت کا شریعت حکم دیتی ہے وہ تو دراصل اللہ کی محبت ہے،
جیسے میں آپ کو عرض کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ وہ محبت جو ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، پیر استاد اور یہ بزرگوں سے ہوتی ہے، یہ سب محبتیں جو ہیں اگر وہ سچائی میں اللہ کی طرف ہیں، سچائی ہیں، اس میں محبت میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، اور محبتیں صحیح خالص اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو یہ صحیح اللہ کی محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف روحیں پیدا فرمائیں، ہر روح کو ہم جنس روح سے الفت ہوگی۔ اگر کوئی جاننا چاہے یہ حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی جاننا چاہے کہ میں مومن ہوں یا کافروں میں سے ہوں، تو اپنے دل کی میلان کو دیکھے، جس طرف دل کا میلان ہوتا ہے بندہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ تو اسی بات پر حدیث میں آتا ہے جیسے من تشبہ قوم فہو منہم، اس کا مطلب ہے جس طرف بندے کے دل کا میلان ہوتا ہے، دل جس طرف رجوع کرتا ہے بندہ اسی گروپ میں آ جاتا ہے، پھر اسی کی مشابہت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہی اس کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اسی کے رسم و رواج اپناتا ہے، اسی کا فیشن اپناتا ہے، اسی کا سب کچھ اپناتا ہے، اپنے پھر اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اچھی محبتیں بھی وہ نفس کی خواہش بن جاتی ہیں، تو وہ بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر ایک بیٹا کسی کا مرتد ہو گیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو مرتد کے ساتھ تعلق رکھنا بندے کو بھی مرتد کر دیتا ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ بندے کو بیماریاں جیسے لگ جاتی ہیں، اسی طرح بندے کو روحانی طور پر بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کی روحانی صورتحال کمزور ہو جاتی ہے۔ غفلت جو ہے وہ بیماریوں کو لانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ایسی چیز جو بندے کو رب کی یاد سے غافل کر دے، صوفیہ کرام کے نزدیک وہ بھی شرک ہوتا ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ظالمین جو ہیں اللہ کی قوت دیکھ لیں تو تمام پیاری چیزوں کو اور ان کی جو محبت جو ہے، جو ان کو پیاری چیزوں کی محبت ہے، تو وہ ان کو آگ کی زنجیریں سمجھ کر چھوڑ دیں، اگر ان کو اللہ کی قوت کا یہاں پتہ چل جائے۔ دنیا عارضی ہے، اس کی محبت عارضی ہے، اس میں جو کچھ ہے سب کچھ عارضی ہے، اور اصل اللہ ہے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہوئی، اس کا مال و جمال سب چلا گیا، اس کے پاس 70 اونٹ کے بوجھ کے برابر جواہرات اور ہار تھے، سب محبت یوسف علیہ السلام میں لگا دیے۔ جو بھی کہتا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، اسے ہار دے کر مالدار وہ کر دیتی تھی۔ آخر اس کے پاس کچھ نہ بچا، تو اتنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں غرق ہوئی کہ اس کو ہر جگہ پر یوسف یوسف ہی لکھا نظر آتا۔ لیکن جب ایمان لے آئی اور یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح بھی ہو گیا، پھر اس کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت نے غلبہ کیا۔ جب اللہ کی محبت نے غلبہ کیا تو یوسف علیہ السلام اس کو دن کو بلاتے تو وہ رات کا کہتی، رات کو بلاتے تو وہ کہتی دن کو میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اور پھر معرفت الہی کا اتنا شوق تھا کہ ہر وقت وہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی عبادت میں مگن رہتی، اس لیے کیونکہ اس نے اللہ کو پہچان لیا تھا، اور جب اللہ کو اس نے پہچان لیا تو ماں سوائے اللہ کے سب محبتیں اس کے دل سے نکل گئی تھیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس طرح بندہ جب اللہ سے شدید ترین محبت کرتا ہے تو پھر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ منصور حلاج جو تھا، اس کو لوگوں نے 18 دن تک قید رکھا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے، پوچھا محبت کیا ہے؟ منصور نے اس کو کہا کہ کل پوچھنا۔ دوسرے دن اسے یعنی منصور کو لوگوں نے قید سے نکالا اور اسے قتل کرنے کے لیے اس پر فرد جرم عائد کر دی۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو منصور نے انہیں آواز دی اور کہا، اے شبلی رحمۃ اللہ علیہ، محبت کا آغاز جلنا ہوتا ہے اور اس کا انجام قتل ہوتا ہے۔ جب منصور نے محسوس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے
اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اس میں حق کو اپنے اندر اتنا رچا بسا لیا، محبت و عشق کی انتہا کو پہنچ کر اپنے آپ کو، اپنے نام کو بھی بھلا بیٹھا۔ پوچھا جاتا کہ تو کون ہے تو کہتا میں حق ہوں، آن الحق۔ یہ اس کی حالت تھی۔ محبت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ دوسروں کی بجائے محبوب کی زبان بندہ اختیار کرے۔ اب محبوب کی زبان کون ہے؟ اگر بندے کا محبوب اللہ ہے تو اس کی زبان قرآن ہے، تو وہ بندہ قرآن کے ساتھ ہی بات کرے گا۔ دوسرا جو محبت تقاضا کرتی ہے وہ دوسروں کی ہم نشینی کو چھوڑ کر اپنے محبوب کی ہم نشینی اختیار کی جائے۔ گویا وہ پھر محبوب کی ہم نشینی کیسے ملتی ہے؟ وہ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و سنت سے ہی ملتی ہے۔ تیسری بات، دوسروں کی رضامندی کی بجائے محبوب کی رضامندی بندہ حاصل کر لے۔ گویا جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں راضی رہے اور کسی قسم کی شکایت نہ کرے۔ عشق و محبت پردہ داری ہے، راز الہی ہے، حلاوت ذکر سے غلبہ شوق میں، جسم سے روح میں گم ہو جانا ہے۔ یعنی یہ محبت جو ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ حلاوت ذکر سے جب غلبہ شوق ہوتا ہے تو وہ جسم جو ہوتا ہے وہ ذکر کے شوق سے روح تک وہ حلاوت کو لے جاتا ہے، اور بندہ جب اس ذکر کی لذت اور حلاوت میں گم ہو جاتا ہے تب اس کا جسم کا کوئی حصہ کٹ بھی جائے تو اس کو درد تک محسوس نہیں ہوتا۔ اور یہی حالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ جب تیر جو ہے پنڈلی مبارک پہ لگا ہوا تھا اور نکالتے تو درد محسوس ہوتا تھا۔ جب 2 رکعت نفل پڑھی اور رب تعالیٰ سے منسلک ہوئے اور ذکر کی لذت اور حلاوت ان کے جسم سے روح تک پہنچی تو ان کے جسم کا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور وہ پنڈلی سے وہ تیر نکال لیا گیا نماز کے دوران، اور نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو پوچھا کہ تیر کدھر؟ انہوں نے کہا وہ تو نکل بھی گیا۔ فرمایا مجھے تو کوئی محسوس بھی نہ ہوا اس کا درد تک بھی۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق جو ہے اس کی بڑی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بہت آزمایا، تو پھر بعد میں ان کو امامت دی، اور امامت ایسی دی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے، یا تو وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، یعنی اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں تو اسرائیل بنی اسرائیل سے، یا پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی بندے کو بڑی خوبصورت اور سریلی آواز میں اللہ کا نام لیتے ہوئے سنا، اس کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچ گئے، اس کو عرض کیا اللہ کے بندے ایک دفعہ اللہ کا نام تو لے۔ اس نے کہا میں ایسے تو نہیں لوں گا، اس کے بدلے میں کچھ دو گے تو پھر میں لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانوروں کا ریوڑ تھا، انہوں نے کہا یہ آدھا ریوڑ تمہارا ہو گیا اگر تم ایک دفعہ اللہ کا نام لے لو۔ تو اس بندے نے اللہ کا نام لیا، جب اس نے اللہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام اس لذت میں غش کھا کر گر پڑے، اور ہوش میں آئے تو پھر اس سے مخاطب ہوئے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے ایک دفعہ پھر تو اللہ کا نام لے لو۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہ عرض کرتا ہے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باقی آدھا جانوروں کا جو ریوڑ بچا ہوا ہے وہ بھی تمہارا ہو گیا، تو پورے کا پورا تمہارا ہو گیا، ایک دفعہ اللہ کا نام تو لو۔ تو پھر اس نے اللہ کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام پھر غش کھا کر گر پڑے، پھر ہوش میں آئے تو پھر ایک دفعہ اس کے سامنے بولے
کہ اللہ کے بندے ایک دفعہ اللہ کا نام لے لو۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو ہوں نا، آپ کو اتنا جو جانوروں کا ریوڑ ہے، اس ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہے جو گڈریا بنے، جو ان کو چارہ کھلائے، ان جانوروں کی حفاظت کرے۔ ایسے بندے کی ضرورت تو ہے نا، تو مجھے اپنا نوکر بنا لینا، میں تیرے جانوروں کی حفاظت کروں گا، ان کا گڈریا بنوں گا، ان کی خدمت کروں گا، میں تیرا نوکر بن جاؤں گا، بس تو ایک دفعہ اللہ کا نام تو لے۔ سبحان اللہ، اس نے ایک دفعہ اللہ کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو دیکھا تو وہ بندہ نہیں تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا اور اللہ کی آزمائش تھی۔ فرشتہ اللہ کے حضور حاضر ہوا، عرض کیا یا اللہ، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی محبت میں سچا پایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان بڑی عظیم ہے۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو میں اللہ کا دوست ہوں۔ کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی آئی، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی یہ وحی سنی، اسرائیل علیہ السلام سے عرض کیا اب جان نکالنے میں جلدی کرو، میں اپنے دوست کی ملاقات کے لیے ترس رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا جن کے جسم کمزور، دبلے پتلے اور رنگ پیلے تھے۔ پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا دوزخ کی آگ کے خوف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے۔ پھر آگے چلے تو ایک اور جماعت پر سے گزر ہوا جو موٹے تازے تھے اور صحت مند تھے۔ پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا جنت کے شوق میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ آگے چلے تو دیکھا تیسری قوم پر سے ان کا گزر ہوا جن کے چہرے چمک دمک رہے تھے۔ پوچھا کہ تمہیں یہ شان کیسے ملی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ رب تعالیٰ کی محبت سے۔ تو رب تعالیٰ کی محبت بندے کے چہروں کو چمکا دمکا دیتی ہے۔ رحمت ربی کی شان ہی اور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ سے گزرے، ایک جوان باغ کو پانی سے سیراب کر رہا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک ذرہ محبت برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس نے التجا کی کہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت کا صرف آدھا ذرہ ہی عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اسے اپنی محبت کا نصف ذرہ عطا فرما دے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ طویل عرصے کے بعد اس نوجوان کے پاس سے گزرے، یعنی اس نوجوان جہاں ملاقات ہوئی تھی اس کے باغ کے قریب سے گزرے تو اس جوان کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور وہ پہاڑوں پر چلا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہیں بتا دیا گیا کہ وہ فلاں پہاڑ پر اس کی چوٹی پر موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر دیکھا۔ وہ آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عیسیٰ ہوں۔ اس نے نہ دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں میری محبت کا نصف یعنی آدھا ذرہ بھی ہو
وہ انسانوں کا کلام کیسے سن سکتا ہے؟ میری عزت و جلال کی قسم، اگر تو اسے آرے سے چیر بھی دے گا تو بھی اس کی اسے خبر نہ ہوگی۔ گویا اللہ کی محبت میں وہ اتنا مگن ہوگا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے جو مخلوق بھیجی اس میں بہت لوگ ایسے آئے جو اللہ کی یاد دلانے والے تھے، اور بہت ایسے آئے جو اللہ کو یاد رکھنے والے تھے، اور بہت ایسے آئے جو اللہ کے بارے میں مان کر سمجھ کر پھر یاد رکھنے والے بن گئے، اور بہت ایسے بھی آئے جنہوں نے روحانی شکل میں جب موجود تھے اس وقت آلست بربکم قالوا بلا کہہ چکے تھے، لیکن یہاں آ کر اسے بھول گئے اور شرک میں بٹ گئے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اگر یہ ظالم اللہ کے عذاب کو، اللہ کی قوت کو دیکھ لیں تو یہ واپس پلٹ آئیں، لیکن پلٹنے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ یہاں پر معیار محبت کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی محبت اول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے بعد والدین، اس کے بعد اپنے نفس پہ بھی بندہ کوشش کرے کہ نفس کی محبت سے مراد ہے کہ نفس کو کھلانا پلانا، ضرورت اس کی پوری کرنا، تاکہ اگر یہ اس قابل ہوگا تو سب کام ہوں گے۔ تو نفس، اور پھر اہل و عیال، پھر اقربا، پھر پڑوسی، پھر مسلمان۔ تو اس طرح سے محبت کا معیار ہے۔ جو بندہ اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ درود شریف پڑھے، اور اس آیت کا یہ چھوٹا سا حصہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بس اسی کو پڑھتا رہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی کو پڑھتا رہے، اور آخر میں جب تھک جائے درود شریف پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس کو پی لے یا پلا دے تو اللہ کی محبت انشاءاللہ بندے میں ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کی محبت کو لاتا ہے، اور ذکر کی حلاوت جو ہے وہ اللہ کی طرف رغبت کراتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذکر کی حلاوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو ذکر کی حلاوت ملتی ہے، لیکن وہ دنیا سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ ذکر کی حلاوت نہیں پا سکتا۔ تو جب دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، دل خالی ہو جاتا ہے اس سے، تب ذکر کی حلاوت ملتی ہے۔ اسی طرح عبادت الہی کا اخلاص جو ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اخلاص جو عبادت کا ہے وہ اس کو ملے، لیکن خواہش یہ بھی ہے کہ لوگ میری تعظیم بھی کریں، تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کے اندر خواہش ہے کہ تعظیم کریں لوگ، لیکن اگر اس کو کوئی ملامت کرے، ذلیل کرے، کچھ بھی کرے، لیکن عبادت میں خلوص جو ہے وہ بڑھتا جائے، تب وہ خلوص کہا جاتا ہے۔ خلوص عبادت کا کوئی صلہ یہاں کسی سے نہیں مانگتا، لوگوں سے تعظیم کا صلہ نہیں مانگتا، وہ تو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو گرائے بغیر اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا ہی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت میں بندہ گر جاتا ہے، اس میں اپنا پن ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو علامہ اقبال کہے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا جب وہ 5 چیزوں سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ پہلی بات فرمائی، یحبون الدنیا، دنیا سے محبت رکھیں گے، وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسری بات فرمائی، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ، اور مال سے محبت رکھیں گے،
यनसौन अल हिसाबा, और हिसाब किताब मुहासबे को भूल जाएंगे। फिर फरमाया वयुहिब्बून अल खल्का, और मखलूक से मोहब्बत रखेंगे। वयनसून अल खालिक, और अपने खालिक यानी अल्लाह को भूल जाएंगे। फिर फरमाया वयुहिब्बून अज़्ज़नूबा, और गुनाहों से मोहब्बत करेंगे। वयनसौन तौबा, मगर तौबा को भूल जाएंगे। पांचवी बात फरमाई वयुहिब्बून अल कुसूरा, और वो महल्लात से मोहब्बत करेंगे, महल बने मकानात। वयनसून अल मकबरा, और कब्रों को भूल जाएंगे, कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। गोया हालत यही है। अब मोहब्बत के दावे हैं, अंदर कुछ नहीं है। आसिया भी तो थी ना, देखो फिरौन से ईमान छुपाए हुए फिरती थी। जब फिरौन को खबर हो गई कि ये ईमान ले आई हैं, तो उन्होंने उनको सज़ा देने का हुक्म दिया। उनके आज़ाए जिस्म पर कील ठोंक दिए गए। फिर कहा दीन से फिर जाओ, लेकिन उन्होंने कहा जितना जुल्म तेरा बढ़ता जाएगा, उतनी मोहब्बत और इश्क जो अल्लाह के साथ है वो भी उसी तरह बढ़ती जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास से गुजरे तो आसिया ने अर्ज़ की, क्या अल्लाह मुझ पर राज़ी है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते तेरे इंतज़ार में हैं, जो तू मांगे अल्लाह दुआ कबूल करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने दुआ मांगी, मेरे अल्लाह, अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना मेरे लिए, और मुझे फ़िरौन के अमल से निजात अता फरमा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़िरौन आसिया को धूप में सज़ा देता था। जब सज़ा देने वाले चले जाते थे तो फरिश्ते अपने परों से उन पर साया कर लेते थे, और वो जन्नत में अपना घर देखती रहती थी। अल्लाह की शान है। असल बात यह है कि हम भूल चुके हैं अल्लाह की मोहब्बत को, हमने दुनिया की मोहब्बत को, सोशल मीडिया की मोहब्बत को, और हमारे साथ जो नफसानी ख्वाहिशात जो इस वक्त इतना बढ़कर साथ चिमट गई हैं, उनको पास रखकर अल्लाह को मुकम्मल तौर पर भुला चुके हैं। नमाज भी पढ़ें तो दिल और ज़हन जो है वो किसी और की याद में होता है। तो खलूस और खालिस जो अल्लाह के हम कहाँ रहे। ज़रूरत है अल्लाह से ताल्लुक़ बनाओ। अब कैसे बनेगा? अल्लाह से ताल्लुक़ बनता है अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करो, सब्र और शुक्र करो, क्योंकि इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के, शुक्र करने वालों के साथ होता है। ज़िक्र फ़िक्र करो, अल्लाह के साथ, अल्लाह के ज़िक्र में रहो। ज़िक्र से दिल का सुकून मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत आएगी। इबादत इलाही में खलूस लाओ, ख्वाहिशात को बदल कर उन ख्वाहिशात में अल्लाह की ख्वाहिशात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई उनको लाते जाओ। और अगर हो सके तो कामिल उस्ताद तलाश करो, और फिर उन राहों पे चलो जो अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बयान की। और इस वक्त जो सच्चे लोग जो अल्लाह की राहों पर चलने वाले और अल्लाह की राह की तरफ खुद चलने वाले और दूसरों को चलाने वाले हैं, तलाश करो, उनके साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मा सादिकीन, तो वो जो सादिकीन है, सच्चे लोग हैं, उनके साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों के साथ मिलाए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत बहुत बड़ी मोहब्बत है, और वही सबसे बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह पर मौत नहीं है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मर जाता है, लेकिन उसका दोस्त जो अल्लाह है वो नहीं मरता। वो मरने के बाद भी उसकी मदद करता है, कब्र में भी, हशर में भी, हर जगह। और उसके लिए आगे के लिए बहुत हसीन जगह और उसके लिए रिहाइश का एक हसीन घर तैयार करता है।
اس لیے اس آیت میں ارشاد تھا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من یتخذو، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیے، اللہ کے شریک بنا لیے، اندادن یعنی شریک بنا لیے اللہ کے، یحبونہم کحب اللہ، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جس طرح کی اللہ سے کرنی چاہیے تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید ترین اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں، ولو یر الذین ظلموا، اگر یہ ظالم دیکھ لیتے، وہ از یرون العذاب، کہ جب عذاب اللہ کا وہ دیکھیں گے قیامت کے دن، ان القوت للہ جمیعا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ساری قوت جو من جملہ ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی قوت والا ہے، اور یہاں دنیا میں تو وہ سب دوسروں کو ڈر سے وہ قوت والا ان کو سمجھتے تھے، لیکن وہاں جب دیکھیں گے سب کچھ اللہ کے پاس ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ کا عذاب شدید ترین ہے، تو جب ان کو یہ سب کچھ نظر آئے گا تو پھر کہے کہ کاش ہم نے بہت غلطی کی، حسرت کریں گے، پریشان ہوں گے۔ یا اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی محبت میں، اپنے خلوص میں، ہمیں اپنی محبت میں خلوص عطا فرما، اور ہمارے اندر جو نفسانی خواہشات اور ایسی چیزیں جو تیری محبت کو خالص نہیں کرتی، ان کو ہٹا کے اپنی محبت کو خالص کر کے ہمارے دلوں میں ڈال، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت عطا فرما جس کا تو تقاضا کرتا ہے، اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں، ہماری دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما، آمین۔